مسجد اقصی میں ایک بار پھر اسرائیلی یہودیوں نے ظلم کی حد پار کر دی۔ فجر کے وقت مسجد کے احاطے میں کھڑے ہو کر ایسی گستاخی کی کہ تمام امت مسلمہ کی روح تک کانپ گئی۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ناظرین، اس بار تو اسرائیلی یہودیوں نے گستاخی کی حد ہی پار کر دی۔ مسجد اقصی میں فجر کے وقت مسلمانوں کے سامنے ان جہنمیوں نے قرآن پاک کو آگ لگا دی۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں پر کیسا عذاب نازل کیا، دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج کا یہ پردرد واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکیں۔ جی تو دوستو، دن بدن فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر بار انہیں منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ ان پر خدا کی طرف سے کئی بار عذاب نازل ہوا، مگر اس کے باوجود وہ ہدایت لینے کے بجائے فلسطینی مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ آئے روز ان کا یہی منصوبہ رہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مقدسات پر حملہ کریں یا پھر ایسا فساد برپا کریں جس سے قتل و غارت اور شر پسندی عام ہوتی چلی جائے۔ گزشتہ کئی سالوں سے ان کا ظلم مقبوضہ بیت المقدس میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کئی معصوم لوگ دوران نماز اسرائیلی فوج کے حملوں سے شہید ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اسرائیلی فوج کے اچانک حملہ کر دینے کے خطرے کے باوجود کئی مسلمان فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد اقصی میں تشریف لائے تھے۔ ہر سو ایک سکوت سا طاری تھا۔ نمازیوں نے باوضو ہو کر نماز پڑھنا شروع کی ہی تھی کہ اسرائیلی یہودیوں نے ایک گروہ کی صورت میں مسجد پر دھاوا بول دیا، مگر اس بار وہ شور مچا کر حملہ آور نہیں ہوئے تھے، بلکہ خاموشی سے چہرے پر ماسک ڈال کر مسجد کے اندر داخل ہوئے، جہاں کئی صفوں میں مسلمان نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ ان یہودیوں نے اپنے کپڑوں میں چھپایا تیز دھار آلہ باہر نکالا اور پھر جو خوفناک کھیل شروع کیا اسے دیکھ کر انسانیت کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ آسمان کانپنے لگا اور زمین تھرانے لگی جب ماہرانہ انداز سے ان یہودیوں نے نمازیوں کے منہ پر ہاتھ رکھ کر تیز دھار آلہ ان کی گردنوں پر پھیر دیا۔ اللہ اکبر۔ نمازی پچھلی صفوں میں تڑپنے لگے جبکہ اگلی صفوں میں موجود نمازیوں نے لا علمی میں نماز جاری رکھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان یہودیوں نے 10 کے قریب نمازیوں کو یوں ہی تیز دھار آلے سے مار دیا تھا۔ ان کے لبوں سے دم آخر تک کلمہ طیبہ جاری رہا۔ پچھلی صفوں سے بلند ہوتے کلمہ طیبہ کی صدا سن کر نمازیوں کی روح لرزنے لگی۔ نماز ختم کر کے جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو سفید قالین خون سے رنگ چکا تھا۔ ہر سو چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے خوف سے بھاگنا شروع کر دیا اور کچھ اپنے پیاروں کو شہید دیکھ کر ان کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگے۔ یہودیوں نے جب نہیتے مسلمانوں کو یوں خوف و ہراس سے بھاگتا اور چیختا دیکھا تو وہ تمسخرانہ انداز میں ہنس کر ان کا مذاق اڑانے لگے۔ کئی مسلمانوں کو پکڑ کر ان کے منہ میں جلتے ہوئے کوئلے ڈال کر ظلم کی انتہا کی جانے لگی۔ بچوں اور بوڑھوں کی پردرد چیخیں عرش تک کو ہلا رہی تھیں۔ ہر سو اللہ اکبر کی صدائیں بلند تھیں۔ مگر دوستو، ان یہودیوں کا ظلم صرف مسلمانوں کو اذیت دینے تک ہی نہ رکا۔ اس کے بعد انہوں نے ایسی گستاخیاں کرنا شروع کی کہ مسلمانوں کی روح تک لرز گئی۔ جب تک بات ان کے نفس تک رہی وہ دبے رہے، مگر جب ان یہودیوں نے مقام مقدسہ کی توہین شروع کر دی تو مسلمان مشتعل ہو کر ان یہودیوں پر چڑھ دوڑے۔ اللہ اکبر کی صدا بلند تھی اور وہ جو شے ملتی اسے اٹھا کر ان یہودیوں کو مارتے ہوئے مسجد سے باہر نکالنے لگے۔ اسی پل دو یہودی شرپسندوں نے فوراً سامنے رحل پر رکھے قرآن مجید کو گستاخانہ انداز میں ہاتھ میں لیا اور ہوا میں لہرانے لگے، اور پھر حقارت سے بلند آواز میں اعلان کرتے ہوئے بولے، اگر تم حقیر لوگوں نے ایک بھی اسرائیلی کو ہاتھ لگایا تو ہم تمہاری اس کتاب کو جلا دیں گے، نعوذ باللہ۔ ایک پل کو وہاں موجود مسلمانوں کا وجود کانپا تھا۔ جس انداز میں وہ یہودی قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے ہوا میں بلند کر کے لہرا رہے تھے، یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود تمام مسلمان مشتعل ہو گئے۔ مسلمانوں کی کمزوری ان کی دکھتی رگ پر اسرائیلی یہودی ہاتھ رکھ چکے تھے۔ ان کے توہین آمیز الفاظ اور قہقہے ہر سو گونجنے لگے۔ بے بس فلسطینی مسلمان اس پل گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سر جھکائے ہاتھ جوڑے ان سے معافی مانگ رہے تھے، مگر اس کے باوجود ان یہودیوں کو رحم نہ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان ظالموں نے قرآن مجید کو آگ لگا دی۔ اس پل ان مسلمانوں کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ وہ ان یہودیوں کے رحم و کرم پر تھے۔ بچے ہوئے مسلمانوں کو ان یہودیوں نے
ہاتھ پیٹ پر باندھ کر بالوں سے جکڑ کر رکھا تھا۔ وہ روتے ہوئے خدا سے مدد طلب کرنے لگے۔ یہ گستاخی اس قدر سنگین تھی کہ اسی پل آسمان پر بجلی چمکی تھی۔ بادل اتنی زور سے گرجے تھے کہ کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ یہودیوں کے ہوش تو اس پل اڑے جب آسمان سے اسی وقت ایک سانپ زمین پر آ کر گرا تھا۔ وہ سانپ اتنا خوفناک تھا کہ یہودیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ دوستو، اس سانپ نے فوراً قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے شخص کے ہاتھوں کے گرد بل ڈال دیے۔ وہ یہودی خوف کے مارے چیخنے لگا، مگر وہ سانپ اس کے ہاتھوں کا ایک ایک جوڑ توڑ چکا تھا۔ اس سانپ نے وہاں موجود سبھی یہودیوں پر اپنا زہر پھینکا۔ اس کا زہر تو گویا تیزاب جیسی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ زہر ان یہودیوں کے چہرے اور آنکھوں پر گرا اور وہ درد سے تڑپنے لگے۔ ان فلسطینی مسلمانوں نے خود کو آزاد کروا کر فوراً قرآن مجید کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ معجزاتی طور پر قرآن مجید کو ایک آنچ بھی نہیں آئی تھی۔ آگ لگنے کے باوجود قرآن مجید کا ایک ایک حرف یوں ہی سلامت تھا۔ ان یہودیوں کو مسلمانوں نے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ وہ یہودی اندھے ہو چکے تھے۔ یہ سانپ کے زہر کا اثر تھا، جبکہ گستاخی کرنے والے شخص کے ہاتھ بالکل سیاہ ہو چکے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں چور چور ہو چکی تھیں۔ اسرائیلی میڈیا اس معجزاتی واقعے کو پوری طرح چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر یہ واقعہ پوری دنیا میں عام ہو گیا تو مسلمانوں کی شہرت اور فلسطینیوں کی صدا بلند ہو جائے گی، جس سے ان پر پوری دنیا سے خطرہ منڈلا سکتا ہے۔ انسان کو زندگی میں کئی بار ہدایت کے سرچشمے دکھائے جاتے ہیں۔ اگر وہ ہدایت کا نور لے کر خود کو سنوار لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ دور نبوی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ 2 ہجری کے ماہ شوال میں ایک مسلمان خاتون ایک یہودی کی دکان پر کوئی سودا سلف خریدنے گئی۔ کچھ یہودی و باش نوجوان اس موقع پر جمع ہو گئے اور اس بنت اسلام کی عزت پر حملہ کرنا چاہا۔ اس نے مزاحمت کی تو اس کے کپڑے پھاڑ دیے اور وہ بازار میں نیم مریاں ہو گئی۔ ایک مسلمان اتفاق سے اس وقت بازار میں موجود تھا۔ اس کی غیرت ایمانی کو گوارا نہ ہوا کہ اس کی ایک بہن کی عزت پر حملہ ہو۔ اگرچہ وہ تنہا تھا، مگر اس نے اس دکاندار پر جو اس وقوعہ کا اصلی کردار تھا حملہ کر کے اسے جہنم واصل کر دیا۔ اس واقعے کو دیکھتے ہی تمام یہودی اس مسلمان پر پل پڑے، مگر اس نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ نتیجتاً اسے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ نبی اکرم نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس مسئلے کو نمٹانے کے لیے آپ چند صحابہ کے ساتھ خود چل کر یہودیوں کے اس محلے میں گئے۔ مزید قتل و غارت گری اور خون خرابے سے روکنے کے لیے آپ نے انہیں پرامن رہنے کی تلقین بھی فرمائی۔ اپنے جرم پر نادم ہونے کے بجائے وہ بدبخت حضور کی شان میں بھی گستاخی اور بدزبانی کے مرتکب ہوئے۔ اب نبی اکرم نے باقاعدہ اعلان کر کے ان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہود کی بد کلامی اور بدتمیزی ان کی فرد جرم کے اہم حصے تھے۔ سنجیدگی سے سوچنے کے بجائے یہودیوں نے اسے مذاق میں اڑا دیا۔ پس نبی اکرم نے 15 شوال 2 ہجری کو فیصلہ کیا کہ اب اس ناسور کا کام تمام کر دیا جائے۔ حضور نے حکم دیا کہ ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا جائے۔ اب یہودیوں کا احساس ہوا کہ وہ ناپائے رفتن نہ جائے ماندن کی صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں، تو انہوں نے حضور کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور درخواست پیش کی کہ آپ ہمارے مال و جائیداد میں سے جو چیزیں چاہیں اپنے قبضے میں لے لیں اور ہماری جان بخشی کر دیں۔ مگر حضور نے اپنی دائمی رحمت اور عفو درگزر کی وسعت کے مطابق ان کی جان بخشی کی اور مدینہ سے جلا وطنی کا حکم دے دیا۔ آج ہم اس نبی مہربان کا کلمہ پڑھتے ہیں، مگر ان کی تعلیمات سے لا تعلق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم چاہ کر بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر